رحیم وکان یعجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت۔ یہ بات تو پوری آ ہی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور 16 مہینے کا کیوں بیان ہے، 17 یہ شک و شبے کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی، غالباً پہلے سبق میں آ ہی گئی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کیا کرتے تھے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہو، کعبہ ہو۔ یہ بات یہاں پر دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پڑھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو، یہ کیوں چاہتے تھے؟ اور اگر ہم اس بات کو بھی شامل کر لیں، جیسے کہ بخاری کی بھی رائے یہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو پھر تو ایک مدت صاحب پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف نماز، تو اب آپ یہ کیوں چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں؟ یہ ہے۔ تو دیکھو دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 اقوال آپ کے سامنے میں نے عرض کیے تھے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں کی طرف رخ ہوتا تھا، اور تیسرا قول یہ کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ تو ان تمام میں جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی سبب سے بیت المقدس کی رعایت کرتے ہو، لیکن اصل قبلہ آپ کا بیت اللہ تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا مدینہ منورہ میں، کسی بھی مسئلہ ایسا آیا، اس سے بعد میں بات کریں گے، تو اس وقت آپ کی خواہش یہ تھی کہ جو میرا پہلا قبلہ تھا میں اسی کی طرف نماز پڑھوں، اور اس کی وجہ ایک تو یہ کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں اور ابراہیم کا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ اس واسطے آپ پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیں وہی قبلہ ہے، لیکن کچھ مصلحتیں ہیں جن کی رعایت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رکھتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام بھی رکھتے ہیں۔ چونکہ آپ عربوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور عربوں کا قبلہ بیت اللہ تھا، عربوں کو جو بیت اللہ سے محبت تھی وہ بیت المقدس سے کہاں ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ چند یہود کی رعایت کی جاوے، اور ایک یہ کہ پورے عرب کی رعایت کی جاوے۔ تو بہرحال ان تمام مصلحتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ بیت اللہ قبلہ ہو۔ بات وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، یہ اور میں اس سے بھی اور دوسری روایات سے بھی اسی نتیجے، بلکہ آیات سے بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا مکہ مکرمہ میں۔ اور اگر اس سے 2 مرتبہ نسخ لازم آتا ہے، اور کچھ لوگ اس پر اسی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، تو جب ایک مرتبہ نسخ میں کوئی خرابی نہیں ہے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ نسخ میں کیا خرابی آ سکتی ہے؟ بہرحال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت شریفہ پڑھیے۔ ہاں نہیں قبلے کے بارے میں ہے نا آیت شریفہ۔ ما ولاہم سے اس سے الگ ہے ایک آیت شریفہ۔
وہ ہے نا، یعنی اس کا حاصل یہ ہے الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ. تو اس آیت شریفہ سے معلوم یہ ہوتا ہے، بالکل صراحتاً معلوم ہوتا ہے، عبارت النص سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ امتحان کے واسطے بدلا گیا تھا. تو اگر پہلے سے بیت المقدس قبلہ تھا، اب پھر قبلہ بیت المقدس رہا، تو امتحان کیا ہوا؟ اب امتحان ہو سکتا تھا تو بیت اللہ کی طرف قبلہ کرنے کے، لیکن سیاق سباق بتاتا ہے کہ امتحان اس میں نہیں تھا بلکہ پہلے امتحان تھا. بہرحال یہ بات آپ کے سامنے آئی تو ان دونوں میں ایک تھے کہ آپ کا قبلہ پہلے سے بیت اللہ تھا، اس لیے آپ بیت اللہ کو پسند فرماتے تھے، اور دوسرے یہ کہ عرب کا قبلہ، ابراہیم کا قبلہ بیت اللہ اور ملت ابراہیم پر آپ تھے، اور تیسرے یہ کہ عرب میں آپ مبعوث ہوئے، عرب کی طرف آپ اولاً مبعوث ہوئے اور عرب کو آپ ایمان میں داخل کرنا چاہتے تھے، تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ عرب کا ہی قبلہ ہو. تو یہ ہے وجہ. ہاں ایک بات اور یاد آ گئی، میں نے آپ کو بتا دوں. مطالعے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر کئی باتیں دماغ پر چھا جاتی ہیں. ہاں ایک تو بات ہے کہ زیادہ لمبی نہ ہو، اور ایک دوسرے بات ہے وقت کی تنگی. جی ہاں، کہ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کیا مصلحتیں ہیں، اور علماء اہل علم اپنے اپنے فہم، اپنے ذوق کے اعتبار سے اس کی مصلحتیں بھی متعین کر دیتے ہیں. حضرت مولانا مصطفی اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس بھی انبیاء کا قبلہ رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میرا جب مطالعے کے دوران بات میرے ذہن میں پہنچی ہے کہ بیت المقدس بھی ہمیشہ سے قبلہ ہے، بیت اللہ کی طرح. اور بیت المقدس میں یعنی جس جگہ یہ حرم قدسی ہے، یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک مسجد تعمیر کی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ ہمیشہ سے قبلہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کے متعلق تو آج کے ایک محقق ہیں، میں محقق تو مانتا نہیں، لیکن بہرحال ان کو کہتے ہیں کہ علم حیات وغیرہ میں کچھ ان کو درک حاصل ہے. ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ مسجد ابراہیم کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا. یہ ہے. اور میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، ہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ، بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے. اور اس کی بھی یہ بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے مسجد بنائی تھی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق کو بتایا تھا وہ ان کو براہ راست معلوم تھا. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرم قدسی میں ایک جگہ پر ایک لکڑی گاڑی تھی، اور لکڑی گاڑ کر اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ تمہارا قبلہ یہ ہے. بہرحال انبیاء کرام کا قبلہ ہے. حضرت مولانا مصطفی اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا اور خود بیت المقدس میں آ کر نماز پڑھنا، تمام انبیاء کرام کو پڑھانا، یہ اس لیے تھا کہ اس قبلے کے انوار و برکات بھی آپ کو مل جائیں. یہ فرماتے ہیں. مصلحت بہرحال ہو سکتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی وہ نماز جو قبلے کی طرف پڑھی ہے، یعنی بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے، وہ عصر کی نماز ہے. یہ ہے. یہاں تک بات سمجھیے آپ. اور یہیں رک کر میں آپ کو وہ پہلی بات یاد دلا دوں، شاید وہ سبق آپ نے ریکارڈ نہیں کیا یا اپلوڈ نہیں کیا، اس باب الصلاۃ من الایمان پہ جو کلام کیا تھا وہ. ہاں اچھا خیر. اچھا تو سب سے پہلی نماز بنو سلمہ کی مسجد میں آپ نے پڑھی تھی ظہر کی نماز، اور وہاں پر 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف پڑھی تھی. اسی درمیان وہی آ گئی تھی، اور وہ آج تک بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی اعلان نہیں فرمایا. اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور عصر کی نماز سے پہلے
آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اب قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے، اور پھر پوری کی پوری سب سے پہلی نماز آپ نے عصر کی پڑھی بیت اللہ کی طرف، ظہر کی نماز بھی آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی تھی لیکن آخری 2 رکعتیں، اور پہلی 2 رکعتیں پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف۔ اس واسطے وہ پوری نماز جو بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی سب سے پہلی وہ عصر کی نماز ہے، یہ ہے وہ۔ تو اس میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو، جو واقعات پیش آئے وہ سب کے سامنے پیش نہیں آئے، بلکہ جو واقعہ جس نے جس طرح دیکھا اس طرح بیان کر دیا۔ اب سب کو جمع کر کے حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں نے، پھر ایک شخص ان لوگوں میں سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی نکلا اور گزرا وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے، اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہیں۔ یہاں 3 باتیں آپ سمجھ لیجئے گا۔ پہلی بات تو بین سطور لکھی ہوئی ہے ہی، اور وہی بات آپ یاد رکھیے گا جو میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں جہاں مبہم رجل وغیرہ کا ذکر آتا ہے تو محدثین کرام اس کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عباد ابن نحیک ہیں، عباد ابن نحیک۔ اور یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہ مختار ہے، ورنہ نام تو ان کا عباد ہی ہے اور ولدیت ان کی دوسری بھی بتائی گئی ہے، لیکن مختار یہی ہے کہ وہ عباد ابن نحیک ہے، ان کے والد کا نام نحیک ہی ہے۔ ایک تو یہ تھے، اور فمر علی قوم، یہ کون تھے؟ علی مسجد، یہ مسجد والے کون تھے؟ اس کو بتایا کہ بنو حارثہ کی مسجد تھی۔ اور یاد رکھیے گا کہ دیکھو اس قلیل مدت میں ہی 18-20 مہینے کی مدت میں ہی 18 کا 17 مہینے ہوئے تھے، بس زیادہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ 16.5 مہینے ہوئے تھے، 16.5-17 مہینے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں 9 مسجدیں موجود تھی اس وقت، جب تحویل قبلہ ہوا 9 مسجدیں موجود تھی۔ تو ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرے اور یہ بنو حارثہ تھے، اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہیں۔ دیکھو بین سطور یہاں لکھا ہے کہ یہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ واقعی رکوع ہی میں ہو، اور یہ بھی ہے کہ راکعون سے مراد یصلون ہو، یصلون یہ مراد ہو کہ وہ نماز میں ہو، تو دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ فقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ تھا، تو اس شخص نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ یوں بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور یوں بھی اس کا ترجمہ بالکل درست ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے۔ فدارو کما ہم قبل البیت، تو وہ گھوم گئے جس حالت میں بھی تھے بیت اللہ کی طرف۔ یہ یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کا قبلہ ہونا یہ قطعی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے سے 16 مہینے سے اس پر عمل فرما رہے تھے، یہ ہے۔ اور ایک شخص کا جا کر خبر دینا یہ خبر واحد ہے، تو کیا خبر واحد سے خبر واحد ظنی ہوتی ہے، تو کیا خبر واحد سے قطعی نس منسوخ ہو سکتا ہے؟ یا یوں کہہ دو کہ قطعی کے مقابلے میں خبر واحد پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہاں یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوال سمجھ گئے؟ ہاں، وہ تو قطعی تھا، معلوم تھا، مشہور تھا، اور یہاں پر اس کے خلاف ایک شخص خبر دے رہا ہے، اور اس خبر واحد پر جو ظنی ہے عمل کر لینا درست ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے تو عمل کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ قطعی خبر کے مقابلے میں خبر واحد پر عمل کیا جا سکتا ہے، ظنی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ محدثین اور فقہا اس کو جائز قرار نہیں دیتے، اس کو درست قرار نہیں دیتے، لیکن یہاں معاملہ کیا ہے پھر؟ تو دیکھو، یوں کہتے ہیں کہ اول تو یہ کہ
آئے گا انشاءاللہ سوال، اس کی پوری تفصیل اپنے مقام پہ آئے گی۔ اول تو ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ یہ حکم عارضی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی معلوم تھا کہ یہ حکم عارضی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے گا آپ۔ اور جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش صحابہ کرام کو معلوم تھی، یہ عارضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش۔ پھر ایک شخص قسم کھا کر خبر دیتا ہے، قسم کھا کر خبر دیتا ہے، تو یوں کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد جو کہ ظنی ہوتی ہے محتف بالقرائن ہو، یہی لفظ استعمال کیا، محتف بالقرائن ہو، یعنی اس کے ساتھ قرائن قویہ موجود ہو، قرائن قویہ موجود ہو، تو اس خبر واحد پر ظنی پر عمل کیا جا سکتا ہے قطعی کے مقابلے میں، قطعی کے ساتھ۔ جواب بھی سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے تو بالکل بات ہی صاف کر دی، وہ یوں کہتے ہیں کہ دیانات میں خبر واحد پر عمل کرنا درست ہے، دین میں دیانات میں خبر واحد پر عمل کرنا درست ہے۔ نص تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، یہاں خبر واحد سے وہ خبر قطعی نص منسوخ نہیں ہوئی، یہ تو خبر ہے، اطلاع ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلے کی طرف نماز پڑھی، تو یہ خبر ہے، نص کی اطلاع ہے، نسخ نہیں ہے۔ خبر قطعی کو منسوخ کرنا نہیں ہے، بلکہ منسوخ ہونے کی خبر دینا ہے، اور وہ بھی محتف بالقرائن ہے اور دیانات میں ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا بالکل بجا اور درست ہے۔ ایک تو سوال یہاں تھا یہ جس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب ایک دوسری بات اور ہے، آپ نے ایک مشہور مسئلہ سنا ہوگا، یاد بھی رہنا چاہیے آپ کے، تلقی من الخارج۔ اگر کوئی نمازی یا کوئی امام خارج کے لقمے کو قبول کر لے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور انہوں نے خارج کی بات قبول کی ہے نماز کے اندر، اس پر عمل کیا ہے، تو ان کی نماز تو فاسد نہیں ہوئی۔ اور یہ احناف فرماتے ہیں کہ تلقی من الخارج مفسد صلاۃ ہے، دوسرا ائمہ نہیں فرماتے ہیں یہ ہے۔ تو بظاہر یہ حدیث امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے خلاف معلوم ہوتی ہے، یہ ہے۔ تو دیکھو، جہاں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا وہیں آپ نے یہ بھی مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر سننے کے بعد آدمی کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، محض اس کی تقلید پر عمل نہ کرے، تقلید کرتے ہوئے عمل نہ کرے، بلکہ اس کے سننے کے بعد غور کر کے سوچ کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ صحیح ہے، اور پھر اپنے علم اور یقین پر عمل کرے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی تلقی من الخارج کے باوجود، یہ ہے۔ تو یہاں پر جیسا کہ قرائن تھے، ان قرائن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کو بھی انتظار تھا تحویل قبلہ کا، تو پھر جب انہوں نے قسم کے ساتھ ایک بات کہی تو ان کے دل نے قبول کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور انہوں نے اپنے دل کے یقین پر عمل کیا، نہ کہ خارج کی بات پر عمل کیا۔ تو اس واسطے یہ درست ہے۔ اب ایک تیسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ اپنی مسجد ہی کو لے لو کہ یوں تو بیت المقدس مدینہ منورہ سے شمال میں ہے، اس جانب شمال میں ہے، یہ ہے، لیکن ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں آپ کو، اچھا، اور بیت اللہ جنوب میں ہے، بیت اللہ جنوب میں ہے بالکل ادھر، تو اس کو مثال میں نہیں دیتے ہم، آپ کو اسی مسجد کی مثال دیتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ امام اس محراب میں کھڑا ہوا ہو اور اس کا رخ ادھر کو ہو، اور یہاں صفیں لگی ہوئی ہو، یہاں صفیں لگی ہوئی ہوں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا تھا کہ پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر بچوں کی صف ہوتی تھی، پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی ایسا ہی ہو، اور ممکن ہے کہ صرف مردوں کی ہو، اور ممکن ہے کہ صرف مردوں اور عورتوں کی ہو، بہرحال یہ تینوں بھی ہو سکتے ہیں، تینوں میں ایک بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ شخص اگر محض ادھر کو گھوم جائے
اور مقتدی بھی ادھر کو گھوم جاوے تو اس کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ امام پیچھے ہو گیا اور مقتدی سب آگے ہو گئے. یہ فدارو کما ہوں کیا یہی مطلب ہے یا کچھ اور مطلب ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سیدھا مطلب وہی ہے کہ امام چل کر آگے آیا اور اس نے بجائے شمال کے جنوب کی طرف منہ کیا اور چل کر مقتدی پیچھے گئے اور اسی ترتیب سے کھڑے ہو گئے جو ترتیب مقرر ہے، یعنی پہلے مرد، پھر نابالغ بچے اور پھر عورتیں. یہ ہے. اب اس میں دو کام ضرور ہوئے. ایک تو ان کا قبلے کی طرف سے منہ پھر گیا، وہ تو پھرنا ہی تھا، خیر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ ہونا ہی تھا، لیکن بہرحال اتنا تو ہوا کہ ان کو چلنا پڑا، عمل کثیر کرنا پڑا. تو کیا اس عمل کثیر سے ان کی نماز فاسد نہیں ہوئی؟ یہ ہے. اور یہی حکم اور یہی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اور یہی صورتحال اہل قباء کے ساتھ بھی پیش آئی تھی، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. تو کیا اس سے عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوتی؟ یہ ہے. تو دیکھو یہی بات ہے اور سمجھنے کی ہے، نہیں تو آدمی اپنے ذہن سے کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتا ہے. یہ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو عمل کثیر اصلاح نماز کے واسطے ہے، اس عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوتی. جو عمل کثیر اصلاح نماز کے واسطے ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے، بنا کا مسئلہ. اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاوے تو اس کو بنا کرنا درست ہے. اب بنا میں وہ قبلے کی طرف سے منہ پھیرے گا، ضرورت پڑے گی ضرور، اور چل کر مثال کے طور پر کنویں پہ جاوے گا اور ڈول کھینچے گا یا نل چلاوے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا، وضو تو کرے ہی کرے گا. تو یہ تو سب عمل کثیر ہے، چلنا اور یہ تو، اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی چونکہ یہ نماز کی اصلاحی کے واسطے ہے. لہذا انہوں نے جو عمل کیا بالکل عمل کثیر ہے لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوئی. یہ 3 بحثیں آپ کو یہاں پر یاد رکھنی ہے. وَكَانَ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ اور مقدسی، تینوں طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ ہے. اور یہود پسند کرتے تھے ان کو، یعنی مسلمانوں کو، جب کہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے. وہ اہل کتاب کو چھوڑ دیجیے گا، بات پوری ہو گئی. یہ ہے. تو دیکھو اس کا ترجمہ تو ہو ہی گیا اور مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی تو یہود کو یہ بات بہت پسند آئی، اور یہ بات فطری طور پر ہے کہ دیکھو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دلوں کے اندر سلامتی رکھی تھی تو اس کا تو حاصل یہ ہوا کہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف اسلام کی طرف مائل ہوئے. اور جن کے دلوں میں خبث تھا انہوں نے ایک دوسری بات چلانی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو مدینے میں آئے ہیں ابھی، تو یہودیت پر عمل کرنے لگے، تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ یہ سارے کے ساتھ یہ یہودی ہو جائیں گے، ہماری طرف سے ہمارے میں شامل ہو جائیں گے. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. تو بہرحال ان کو یہ بات پسند آئی چونکہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا. وَأَهْلُ الْكِتَابِ، اب آ جائیے، یہ اہل الکتابی مرفوع ہے، منصوب ہے، اور اس کا عطف کہاں ہے؟ تو دیکھو عطف متعین کرنے کے واسطے، اور عام طور سے کتاب میں عطف وہی متعین کیا جاتا ہے جہاں دوسرا بھی احتمال ہو. تو یہ واو ما کے معنی میں نہیں ہے اور اس کا عطف سیدھا الیہود پر ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود پسند کیا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کو، اور اہل کتاب بھی پسند کیا کرتے تھے اہل قبلہ کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کو. اب یہاں پر سوال یہ ہے
کہ اہل کتاب سے یہاں کون مراد ہے، اہل کتاب سے یہاں پر کون مراد ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ اہل کتاب دو ہی جماعتیں ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ یہود کا پہلے ذکر آ گیا تو اہل کتاب میں نصارہ کا ذکر ہے، اہل کتاب سے نصارہ مراد ہے۔ اور یہ کہتے ہیں عطف العام علی الخاص، کبھی خاص کا عام پر عطف کر دیا جاتا ہے اور کبھی عام کا خاص پر عطف کیا جاتا ہے، اور یہ تنوع ہے کلام میں، اس کو سمجھنا چاہیے، غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو مراد اس سے نصارہ ہے، یہ بات ہوگی۔ تو مطلب یہ ہو کہ یہود و نصارہ دونوں ہی پسند کرتے تھے اس کو۔ جی اب یہاں پر ایک بات سنو، شاید آپ نے آج تک نہ سنی ہو۔ یہود کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو پسند کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نصارہ کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے خوش ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ بیت المقدس ان کا قبلہ نہیں ہے اور حرم قدسی ان کا قبلہ نہیں ہے، بلکہ ان کا قبلہ تو بیت اللحم ہے، بیت اللحم یہ ہے بیت اللحم۔ اور بیت اللحم جو شہر ہے، یروشلم کا ہو یا بیت المقدس کا ہو، بیت المقدس حرم قدسی کو بھی کہتے ہیں اور بیت المقدس پورے شہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو پورا شہر ہے اس سے کچھ فاصلے پر اب یہ شہر بڑھ گیا، اب وہ اسی میں مل گیا، شامل ہو گیا، یہ تو وہاں کے لوگ بتا سکتے ہیں زیادہ تر، لیکن محدثین اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بیت المقدس کو اور بیت اللحم کو۔ اور بیت اللحم بھی پورا ایک گاؤں ہے اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، پورا ایک گاؤں ہے، پوری ایک بستی، گاؤں کو بستی کہو۔ اب وہ شہر کی شکل میں آ گیا، قصبے کی شکل میں آ گیا، وہ دیکھنے والے بتائیں گے۔ اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کر ادھر چلی گئی تھی، اور وہیں پر وہ کھجور کا درخت ہے جو حضرت مریم علیہ السلام نے ہلایا تھا اور جس سے کھجوریں گری تھی، اور وہیں پر ایک گرجا ہے، وہ اس گرجا کی طرف جو بیت اللحم میں ہے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہے تو بیت المقدس کی طرف تو منہ کر کے نماز پڑھتے نہیں، وہ تو پھر بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے سے یہ نصارہ کیوں خوش ہوئے تھے؟ اور جب آگے آ رہا ہے کہ جب ادھر سے بیت اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو پھر یہود تو ناراض ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، تو یہ نصارہ کا ناراض کیوں ہوئے؟ یہ ہے بات سمجھ میں آ گئی، سوال سمجھ میں آ گیا۔ تو اب آپ یہ سمجھو، دیکھو کہ ہم بھی آج تک یہی سنتے آئے تھے اور یہ تفصیل نہ کہیں پڑھی تھی، کیونکہ یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، 42 سال پہلے پڑھی تھی، اور بعد میں کوئی ایسا موقع بھی نہیں ملا کہیں کہ بیت المقدس ہی قبلہ ہے نصارہ کا۔ پھر یہ پڑھا کہ بیت المقدس کا جانب مشرق ان کا نصارہ کا قبلہ ہے اور جانب مغرب وہ یہود کا قبلہ ہے، پھر یہ پڑھا، اور اب معلوم یہ ہوا کہ بیت اللحم ہے۔ تو بیت اللحم ہے وہ بیت المقدس سے مشرق کی جانب ہے بیت اللحم، اور قریب ہونے کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے ان دونوں کو ایک ہی کہہ دیا جاتا ہے، ایک ہی شمار کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس قبلہ ہے۔ قرب کی وجہ سے عام طور سے یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ بتاتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ سے جب بیت المقدس کی طرف رخ ہوگا تو بیت اللحم کی طرف بھی رخ ہوگا۔ تو جب آپ اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود تو کہتے تھے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس لیے خوش ہو رہے ہیں، اور نصارہ اس لیے کہتے تھے کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس لیے خوش ہوتے تھے، اور پھر جب تحویل قبلہ ہوئی تو دونوں ہی ناراض ہو گئے۔ یہ اور ایک تیسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ دیکھو اگرچہ وہ بیت اللحم کو اپنا قبلہ کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ بیت المقدس کو بھی اپنا قبلہ مانتے ہیں نصارہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ تر معاملات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے تابع ہیں، زیادہ انہی کی شریعت کے تابع ہیں۔ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ ہے تو ان کا بھی قبلہ ہے،
اس واسطے اہل الکتاب پر اور کوئی دوسرے معنی گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ماں کے معنی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو فلما ولا وجہہ قبل البیت انکروا ذلک، پر جب انہوں نے اپنا چہرہ پھیر دیا بیت اللہ کی طرف تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔ اب آپ اگلی بات سمجھو، دیکھو اس حدیث پاک میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں آیا جو ترجمۃ الباب کے مطابق ہو، جو ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتا ہو۔ دیکھو ہے آیا کوئی لفظ ایسا تو نہیں آیا۔ اسی واسطے ایک دوسری حدیث لاتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ، اور وہ بخاری قال زہیر کہتے ہیں، زہیر۔ اب اس پر بھی بحث ہے، بارش ہو رہی ہے ابھی چھوڑ دوں گا، کوئی بات نہیں۔ زہیر تو زہیر امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد نہیں ہے، اور زہیر سے امام بخاری علیہ الرحمہ کا سوا ثابت نہیں ہے، تو اسی واسطے کہتے ہیں کہ یہ تعلیق ہے، معلق ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی حدیث پاک کو، زہیر کی اس حدیث پاک کو کتاب التفسیر میں ابو نعیم سے ذکر کیا ہے۔ یہ قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ ھذا، اسی حدیث میں جو آپ نے اوپر سنی ہے نا برا کی، اسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے۔ اس روایت میں تو یہ نہیں آیا، ابو نعیم سے جو انہوں نے روایت کی ہے اس میں آیا ہے۔ کیا ہے؟ انہ مات علی القبلۃ، یہ کہ وفات پا گئے قبلے کی طرف، قبلے پر یعنی بیت المقدس پر، اس سے پہلے کہ قبلہ بدلے، تحول، اس سے پہلے کہ قبلہ بدلے کچھ لوگ، یہ رجال ماتا کا فاعل ہے، کچھ لوگ قبلہ بدلنے سے پہلے کچھ لوگ وفات پا گئے اور کچھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ فلم ندری ما نقول فیہم، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں جانتے ہم کیا کہیں ان کے بارے میں۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ اب آپ جلدی تو نہ کیجئے کیونکہ اس میں بھی کلام ہے، اب بتائیے گا کہ اس پر کلام کیا جاوے یا بند کیا جاوے۔ سبق بارش ہو رہی ہے، اسی بارش میں اگر جانے کا ارادہ ہے تو اللہ حافظ۔ جی